ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، جو سب سے بڑی آزمائش وہ تھا جناب اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا۔ ہر باپ جس کی اولاد ہے، اور خصوصاً نورینہ اولاد ہے، بیٹوں کی اولاد ہے، وہ اس درد کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی آزمائش ہو سکتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتی ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ خواب میں انہوں نے دیکھا اور اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھی ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، اب تیری کیا رائے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ بچہ جب چلنے پھرنے کی عمر کو ہو چکا ہے، اس وقت یہ خواب آتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھدار ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں کہ تاکہ وہ بھی اس نیکی اور خیر کے کام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جہاں باپ اتنے بڑے دل والا ہے، وہاں بیٹا بھی اللہ تعالیٰ نے کمال دیا ہے، حلیم اور بردبار، فرما بردار، اللہ کا بھی فرما بردار اور اپنے والدین کا بھی فرما بردار۔ کوئی دوسری بات نہیں کی کہ بھلا بیٹوں کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے، یہ عجیب خواب ہے، خواب حقیقت نہیں ہو سکتا، کوئی تیسری بات نہیں کی، بلکہ قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بیٹے کے سامنے پیش کی، سنائی، تو اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اے میرے ابا، یا ابتی فعل ما تؤمر، جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے اسی طرح کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ کہتے ہیں دونوں فرما بردار مطیع ہو گئے، فرما برداری اختیار کی۔ وتلہ للجبین، اور جبین کے بل لٹا لیا۔ جبین کے دو معنی علماء نے کیا، ایک ہے کہ زمین پر چت لٹا لیا، اور دوسرا یہ ہے کہ پہلو کے بل، جیسے ہم جانور کو لٹاتے ہیں، پہلو کے بل ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لٹا لیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کہتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم۔ اب یہ کتنا عجیب و غریب منظر ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے چھری کے ساتھ کاٹنے کے لیے تیار ہے، اور بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ بہت ہی عجیب و غریب اور بہت دل کو ہلا دینے والی آزمائش تھی کہ وہ بیٹا جس عمر میں ہے کہ ابھی وہ بولنا شروع کیا، اس نے ابھی چلنا شروع کیا ہے، ابھی باپ کا کچھ سہارا بننا شروع ہوا ہے، اس عمر میں باپ کا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور ہم کیا آزمائش بڑی کہیں گے، اللہ نے بھی اس بڑی آزمائش کو بہت بڑی آزمائش کہا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ کہتے ہیں تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم اپنے احسان کرنے والے بندوں کو یہ ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ کہ باپ چھری لے کر بیٹھا ہے اسماعیل کی گردن کو کاٹنے کے لیے، اور چھری چلا رہا ہے، چھری چل نہیں رہی۔ اللہ کے حکم کے بغیر کیا کام ہو سکتا ہے؟
اللہ کی مشیت نہیں ہے، اللہ کا ارادہ نہیں ہے۔ اسماعیل کا گلا کٹوانا اللہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ اللہ تو صرف اس آزمائش میں اس ابراہیم کو کامیاب دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کو میں نے اپنا خلیل بنانا ہے، یہ آزمائشوں میں کتنا کامیاب ہے۔ ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، چھری نہیں چلتی، یہی چھری تیز ترار ہو جہاں چلائیں چل جاتی ہے، گلا کاٹتی ہے جانور کا۔ جو چیز اس کے سامنے آئے، جو اس کے ایریے میں ہے، اس کو کاٹتی ہے۔ لیکن آج کیوں نہیں کاٹ رہی؟ اللہ نے کاٹنے کی اجازت نہیں دی۔ چھری نے ایک لوں بھی نہیں کاٹا اسماعیل علیہ السلام۔ اور اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ کی طرف سے ذبح عظیم، جنت کی طرف سے اللہ نے مینڈا بھیجا اور اس کو نیچے کر دیا۔ فرشتے نے اسماعیل کو نکال لیا، ابراہیم کو پتہ بھی نہیں چلا اور وہ چھری چل گئی۔ وہ اپنی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب اللہ نے کہا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی۔ اللہ نے اس آزمائش کو بہت بڑی آزمائش کہا۔ آج دیکھیں، ہم وہ جانور جس کو ہم نے 10-12 دن لے کر کھڑا کیا اپنے پاس، اس کو پانی پلایا، اس کو گھاس کھلایا، اس کا خیال کیا ہے، یا کچھ لوگ سارا سار پاتے ہیں، یا ہم جانور منڈی سے خرید کر لائے، ڈائریکٹ آتے ہیں، اس کو عید کے بعد ذبح کر دیا۔ ہم جب اس جانور کے گلے پر چھری رکھتے ہیں تو بعض لوگ وہ برداشت نہیں کر سکتے، ان کے اندر یہ ہمت نہیں پڑتی کہ جانور ذبح کر۔ یہاں تو ابراہیم علیہ السلام اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے بیٹھے۔ تو یہ آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اگر آپ وہ فضائل، وہ چیزیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کی سیرت میں جو آزمائشیں ان پر آئیں وہ بھی دیکھیں کہ وہ کتنی کڑی آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نہیں گھبرائے اور اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کی طرف سے مینڈا بھیج کر اسماعیل کو بچایا بھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بھی فرمایا کہ ابراہیم تو میرے سچے نبیوں میں سے ہے، سچے پیغمبروں میں سے ہے۔ اللہ نے شان اور مقام بڑا عظیم عطا فرمایا۔